کہ عمرہ ایک مرتبہ زندگی میں کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بار بار عمرے کرے، چاہیے تو یہ کہ ہر مہینے عمرہ کرے، ہر مہینے عمرہ کرے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دعائیں مانگیں گے تو اللہ آسان کر دیں گے، تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اگر عمرہ کرنے پر قادر ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عمرے میں دو فرض ہیں، احرام باندھنا، طواف کرنا۔ عمرے میں دو واجب ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا، سر کے بال منڈانا یا کٹانا۔ عمرے کا طریقہ، اگر اپنے وطن سے سیدھے مکہ جانا ہے تو ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیں، ورنہ جدہ پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے احرام باندھ لیں۔ اور پہلے مدینہ منورہ جانا ہو تو ابھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، جب مدینہ منورہ سے روانگی ہو تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ، احرام سے پہلے مستحب ہے کہ حجامت بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں، بغل اور زیر ناف بال صاف کر لیں، غسل کریں، غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کر لیں۔ بغیر وضو کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور دو چادر بغیر سلی ہوئی اس طرح پہنیں کہ ایک چادر کو تہبند بنا لیں۔ اگر بغیر سلی ہوئی تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہے تو سلی ہوئی تہبند بھی پہن سکتے ہیں، اور دوسری چادر کو اوڑھ لیں۔ خوشبو لگائیں مگر کپڑے پر داغ نہ پڑے، اور تیل لگائیں۔ پھر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نفل پڑھیں، اور یہ نماز سر ڈھک کر پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ابھی احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نماز کے بعد مرد حضرات اپنے سر کھول لیں اور یہ کہیں یا دل میں یہ نیت کر لیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک کہنے کو۔ مشہور تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو صرف یہ پڑھ سکتے ہیں لبیک الہ الحق لبیک لبیک الہ الحق لبیک۔ عورتیں آہستہ پڑھیں، اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے۔ یہ دعا مانگنا مستحب ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے غصے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ عورتوں کا احرام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا سر ڈھک لیں اور چہرہ کھلا رکھیں۔ پردے کے لیے ہیٹ وغیرہ سر پر رکھیں تاکہ نقاب چہرے پر نہ لگے۔ احرام کے بعد خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، مردوں کا سر ڈھکنا، جوں مارنا، شکار کرنا، جمع کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا سب حرام ہو گئے۔ اب خود خوب تلبیہ پڑھتے رہیں۔ طواف کیسے کرنا ہے؟ طواف باوضو کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں باب السلام یا باب العمرہ سے داخل ہوں، پھر بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود دائیں طرف ہو، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں تیرے مقدس گھر کے 7 چکر لگا کر طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد دائیں طرف چلیں یہاں تک کہ چہرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کریں، پھر نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور حجر اسود کا استلام اس طرح کریں کہ دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پر اس طرح رکھیں جیسے سجدے میں رکھتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سے حجر اسود کو نرمی سے بوسہ دیں، اور یہ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر دور ہوں تو دور سے اشارہ کر کے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو چوم لیں۔ دور سے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا قریب سے ملتا ہے۔ دھکا مکی نہ کریں، عورتیں مردوں کے اختلاط سے بچیں۔ بوسہ دینے کے فوراً بعد چہرہ اور سینہ پھیر لیں، نیچے دیکھتے ہوئے طواف شروع کر دیں، بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ اس کے بعد طواف کے 7 چکر لگائیں۔ پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح تیز قدموں کے ساتھ چلیں، اور احرام کی چادر کو دائیں مونڈے کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال کر طواف کریں۔ طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی پر پہنچے تو اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے۔
ہاتھوں کو چوما نہیں جائے گا، اگر دور ہوں تو نہ اشارہ کریں نہ ہاتھ چومیں طواف کرتے کرتے۔ جب حجر اسود پر پہنچیں تو حجر اسود کو بوسہ دیں۔ طواف کی شروعات اور اخیر حجر اسود کے بوسے پر ہوگا۔ طواف کے درمیان جو چاہے دعا مانگیں، جون سا چاہے ذکر کریں، متعین دعا مانگنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد دونوں مونڈوں کو چادر سے ڈھک لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جو واجب ہیں یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا سنت ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم کے سامنے جگہ نہ ملے تو کہیں پر بھی پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھیں، اور طواف کے بعد آب زمزم پینا سنت ہے۔ اس کے بعد دعائیں مانگے، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ صفا مروہ کی سعی، سعی کے لیے وضو واجب نہیں۔ طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے کر صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے، پھر یہ دعا پڑھیں، ابدؤ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور سعی کی نیت کر کر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ذکر و دعا میں مشغول ہوں کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف چلیں اور ہری لائٹوں کے بیچ میں مرد حضرات دوڑ کر چلیں اور ہری لائٹوں کے بیچ میں چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم فرما، بے شک آپ غالب ہیں، سب سے بڑے کرم والے ہیں۔ مروہ پر جا کر 1 چکر پورا ہو جائے گا، مروہ پہنچ کر ذکر و دعا میں مشغول ہوں، اسی طرح 7 چکر پورے کریں۔ سعی کے بعد حلق سے پہلے حرم میں کسی بھی جگہ 2 رکعت پڑھیں، یہ 2 رکعتیں مستحب ہیں۔ سر کے بال منڈانا یا کٹانا، سعی کے بعد 1/4 سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں، یہ واجب ہے۔ پورے سر کے بال منڈانا یا کٹانا مستحب ہے۔ جس آدمی کے سر پر 1 پوروے سے کم بال ہوں اس کے لیے تمام بالوں کا منڈوانا واجب ہے۔ عورتیں چوٹی کے نیچے سے 1 پوروے کے برابر بال کاٹیں گی۔ بالوں کا منڈوانا یا کٹوانا حرم کی حدود میں ضروری ہے، ورنہ دم لازم آئے گا۔ الحمدللہ، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جتنے چاہے عمرے کریں۔ آپ ایک عمرے کا ثواب ایک آدمی کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور کئی لوگوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری، مدینہ منورہ میں حاضری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہو۔ مدینہ منورہ میں درود شریف کا خوب اہتمام کریں، روضہ اطہر پر خوب حاضر ہو کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ درود و سلام اس طرح پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے حبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے ہمارے رب درود و سلام ہمیشہ نازل کرتے رہیو اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول کے خلیفہ، السلام علیک یا صاحب الغار، آپ پر سلام ہو اے غار میں آپ کے ساتھی، السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ، آپ پر سلام ہو ابو بکر صدیق، آپ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں راضی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیک یا امیر المؤمنین، آپ پر سلام ہو ایمان والوں کے امیر، السلام علیک یا مراد رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول کی مراد، السلام علیک یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ، آپ پر سلام ہو اے عمر فاروق، اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو گئے۔ اگر کسی کی طرف سے سلام پہنچانا ہو تو اس طرح سلام پہنچائیں، السلام علیک یا رسول اللہ من فلان ابن فلان، اے اللہ کے رسول آپ پر فلاں ابن فلاں کی طرف سے سلام ہو، فلاں ابن فلاں کی جگہ ان کا نام لیں جنہوں نے سلام پہنچایا ہے۔ جیسے میری طرف سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، مختصر کتاب تو چونکہ ہر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے پڑھ کر اس کو سنا دیا گیا تاکہ جو بھی باتیں ہوں وہ یاد رہیں موقع پر۔ تو میری طرف سے اس طرح سلام پیش کرنا ہے آپ کو، السلام علیک یا رسول اللہ من سفیان بن غفران، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو غفران کے بیٹے سفیان کی طرف سے۔ بس اس طرح جس کا بھی نام لینا ہو، عبداللہ کی طرف سے جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، اس طرح سلام پہنچانا ہے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جنت البقیع قبرستان کی بھی زیارت کرتے رہیں اور خوب ایصال ثواب کرتے رہیں، اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کر کے کامل عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ شہدائے احد کی قبور پر جا کر ایصال ثواب کریں، اور اہم بات جو آدمی وہاں جا کر بھول جاتا ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان واقعات کو سوچتے رہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
پیش آئے اور دین کی دعوت و تبلیغ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں فرمائیں ان محنتوں کے کرنے کی نیت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی محبت عظمت نصیب فرمائے اور بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوچے کہ بھئی یہ مکہ ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک یہاں رہے، 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اب سارے چاروں طرف مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہا ہے بھئی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب لوگ آپ کو گالی دے رہے، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے، آپ اکیلے ہیں تنہا تنہا، کیا گزر رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو سوچے جا کر۔ اب وہاں ایمان تازہ ہوگا، یقین بڑھے گا کہ جب اللہ کے نبی نے اتنی تکلیف اٹھائے کلمے کی خاطر، دعوت کے خاطر، تو ہمیں بھی تبلیغ کے خاطر تکلیف اٹھانا چاہیے۔ سوچ لے بھائی کہ یہاں ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ادھر سے ابو بکر آ رہے ہیں، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، ادھر سے عثمان و علی آ رہے ہیں، یہ سوچے گا تو ایمان میں تازگی ہوگی، زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ ورنہ آدمی کیا کرے گا کہ کتنی لائٹیں لگ رہی ہیں، کتنے بلف لگ رہے ہیں، کتنے دروازے ہیں، یہ نہیں، وہاں یہ سوچو کہ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، پھر مدینہ منورہ میں جا کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، حدیث سکھا رہے ہیں، سنت سکھا رہے ہیں۔ اب موقع آ گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جا رہے اللہ کے راستے میں، 1 ہجری میں 1 دفعہ اللہ کے راستے میں گئے، 2 ہجری میں 6 دفعہ اللہ کے راستے میں گئے، 3 ہجری میں 5 دفعہ اللہ کے راستے میں گئے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں پھرے ایمان اور عمل کے لیے، قرآن حدیث کے لیے، ایسے ہمیں بھی پھرنا ہے۔ تو اب مکہ میں رہ کر، مدینے میں رہ کر آدمی کو مزہ آئے گا، لذت آئے گی، ورنہ یہ باتیں آدمی کو وہاں جا کر یاد نہیں رہتی، اور آدمی بس یہ دیکھتا رہتا ہے کیسی بلڈنگ ہے، کیسی گاڑی ہیں، کیسی کاریں ہیں۔ نہیں، یہ مت سوچو 1400 برس پہلے پہنچ جاؤ کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں، وہ بتلا رہے ہیں، تو اس سے ایمان میں تازگی ہوگی، زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے مانگ لے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوى واہل المغفرة، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا فعالا لما تريد۔ اللهم يسر لنا الحج والعمرة في كل سنة، اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا العمرة في كل شهر، اللهم يسر لنا الحج في كل سنة۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی رضا اپنی خوشنودی نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا ارحم الراحمین قرآن مقدس کی محبت عطا فرما، احادیث مبارکہ کی محبت عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی محبت عطا فرما، یا اللہ بیت اللہ کی محبت عطا فرما، مسجد نبوی کی محبت عطا فرما، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا احترام نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے سفر کو قبول فرما، یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے چاہا اپنے گھر کا بلاوا دیا، یا ارحم الراحمین آپ کے گھر میں ہمارا پہنچنا آسان فرما، یا ارحم الراحمین عمرہ کرنا آسان فرما، یا اللہ اس کے ارکان ادا کرنا آسان فرما، فرائض ادا کرنا آسان فرما، واجب ادا کرنا آسان فرما، آداب اور مستحبات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین آپ ہی نے فضل فرمایا، آپ ہی نے کرم فرمایا، آپ ہی نے توفیق دی، یا اللہ جب آپ نے فضل فرما دیا، کرم فرما دیا، توفیق عطا فرما دی، یا ارحم الراحمین اب اس عمرے کو ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ اس عمرے کو ہمارے لیے آسان فرما، اس عمرے کو ہماری مغفرت کا بخشش کا ذریعہ فرما، یا ارحم الراحمین اور پوری امت کے اندر مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا ذوق و شوق پیدا فرما، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ عمرے کے لیے قبول فرما، حج کے لیے قبول فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے اخلاق اور معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا ارحم الراحمین سارے گناہوں کو ہمارے معاف فرما، تاکہ آپ کے گھر کی برکت، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی برکت ہمیں نصیب ہو، یا ارحم الراحمین گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ہم تیری بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں، تیرے گھر میں پہنچ رہے ہوں، تیرے شہر میں پہنچ رہے ہوں، تیرے نبی کے شہر میں پہنچ رہے ہوں، یا اللہ اس کے فیصلے فرما، یا اللہ اس کے فیصلے فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو
کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین اس سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے، آپ کے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہے وہ ساری خیر بھلائیاں ہم آپ سے مانگتے ہیں. وہ ساری خیر بھلائیاں ہمیں عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. جن شرور و فتن سے آپ نے یا ارحم الراحمین آپ کے نبیوں نے، آپ یا ارحم الراحمین نیک صلاح بندوں نے ان سفر کے موقع پر جن شرور سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان تمام شرور سے ہم اپنے لیے، پوری امت کے لیے پناہ مانگتے ہیں. تمام شرور و فتن سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین آپ سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے. یا ارحم الراحمین آپ سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے اور ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے. اللہم بک نستعین وعلیک نتوکل ذلل لنا صعوبۃ امرنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا كل شيء. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أنفسنا وديننا وأموالنا وأهلنا وأقاربنا وكل ما أنعمت علينا وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.